جی گزشتہ دنوں چودھری مبین صاحب کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک صحافت کے اندر ایک بہت بڑا نام، ایک پاکستان سے لے کے یہاں تک تمام صحافی برادری اور ہم جیسے جتنے لوگ اس ٹائم پہ موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جو ہے وہ ایک ایسی یادیں اور ایسی چیزیں چھوڑ گئے ہیں کہ جس کے بارے میں اگر ہم کہا جائے کہ ان کو فل نہیں کیا جا سکتا ہے تو وہ صحیح ہوگا۔ یو کے اندر اور اسپیشلی لنڈن کے اندر جتنے صحافی لوگ ہیں یا جو بھی پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا سے تعلق ہے ان کا، وہ سب ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ میں بذات خود ان سے بڑا ایک پیار کا رشتہ بھی تھا، اور اسپیشلی وہ ایک صحافی ایک ایسے مجھے دکھے کہ جو خود پیدل چلتے تھے، کرائے کے گھر میں رہتے تھے، اور صحافت کا جو کہتے ہیں نا کہ صحیح طریقے سے اپنے آپ کا استعمال کرتے تھے کہ نہ کسی کے انفلوئنس میں آنا، نہ کسی کے بارے میں ایسی کوئی چیز لگانا یا کوئی مالی فوائد حاصل کرنا، کچھ ان کے اندر نہیں تھا، اور اسی وجہ سے ان کی ہر شعبے میں لوگ ان کو بہت پیار کرتے تھے۔ آئے ہم لوگ آج دعا کا ایک سیشن بھی ہوا اور کافی صحافی لوگ بھی آئے ہوئے تھے لندن کے اندر بھی، اور انہوں نے اپنے تاثرات کیا کیے، اور ہم ایک ان کی یاد جو ہے ہم لوگوں کو دلوں میں ہے۔ آئے ایک چھوٹا سا ہم اس کا ایک سیناریو دیکھتے ہیں اور لوگ ان کے دلوں میں جو ان کے جذبات ہیں وہ کیا کہتے ہیں، آئیں سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبین چودھری آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ بڑا ہی پیارا انسان تھا، بڑی ہی نفیس گفتگو کرتا تھا، بڑے ہی دھیمے لہجے والا دوست تھا۔ میں جب لندن گیا صحافت شروع کی، میری بہت ہیلپ کی اس نے۔ پاکستان پریس کلب یو کے تھا، اس میں مجھے لے کے آیا، ہر لمحے ہر جگہ ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ بڑا ہی خوبصورت بندہ تھا۔ اس طرح چھوڑ کے اچانک چلا جائے گا بالکل امید نہیں تھی۔ ابھی تو ہم نے لندن آنا تھا، ملاقات کرنی تھی۔ آپ نے میری فیس بک پہ پوسٹ لگائی تھی، جگرم نسیم صدیقی، مجھے یاد ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے آپ سے ٹیلی فون پہ بھی بات کی تھی۔ تو ابھی میں لندن گیا تھا، ملاقات نہیں ہو سکی۔ اب اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ ملاقات کیوں نہیں ہوئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اپنے حفظ میں رکھے، آپ کے لواحقین کو صبر دے۔ آپ بہت پیارے انسان تھے، آپ صدیوں یاد رکھے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ سر سے بہت شکریہ۔ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں 2011 میں ہائی کمیشن میں تھا، تو وہاں سے مجھے فارغ ہوا تو مجھے انہوں نے فون کیا کہ اعجاز صاحب آپ ہمارے آفس آئیں۔ تو میں آفس آیا ان کے، تو میں کہنے جی آپ کو ہم نے اپنے ٹیم میں شامل کرنا ہے۔ میں اس وقت سے 2011 سے ان کی ٹیم میں شامل ہو گیا، اور پھر ہم نے تقریباً 7-8 سال کٹھے پھر ہم نے ایک ہی ڈیسک پہ کام کیا، اور بڑا میں نے ان سے سب کچھ سیکھا ہے۔ مجھے جرنلسٹ کا پتہ تو تھا لیکن اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا میرا، اور سب کچھ گائیڈ کرتے تھے، یار اس کو ایسے کر لو، اس کو ایسے کر لے۔ تو بعض کا تو ان کی عادت تھی کہ تھوڑے غصے ظاہر ہو جاتے، غصہ ہو جاتے، تو میں نے ان کو سمجھایا میرے صاحب اپنے غصہ نہ کرا کریں، اپنے آپ کو ٹیمپریچر لوز نہ کیا کریں، آپ لوگ ایسے کرتے رہتے آپ اگنور کر دیا کریں۔ تو ویسے ان کی عادت بہت اچھی، لوگوں سے اچھا ملنا، اچھے بات کرنا۔ پھر دوسرا ہے کہ ان کے ساتھ اندر لالچ نہیں تھا، بالکل کوئی لالچ نہیں، پیسے کا لالچ نہیں، کبھی انہوں نے کبھی کسی سے نہیں کہا۔ اور میرے پھر فیملی کے ٹرن بھی ہو گئے ساتھ ان کے، ہم نے آنا جانا، شادی غمی ہر کٹھے رہنا ہم نے۔ تو یہ ہمارے جو عدیل صاحب ان کی گاڑی میں رات کو ڈرائیو کرتے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ تو بڑا بہت ہی اچھا وقت گیا۔ کوئی ایسا واقعہ جو ابھی تک آپ کو یاد ہو، کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہو جو آپ کی؟ بس مجھے تو انسیڈنٹ یہی جو آخری ہے نا، مجھے پرسوں رات کو جو ملے ہیں شام کو، میں 1 گھنٹہ پہلے فارغ ہو گیا آ گیا، تو وہ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ ڈفرینس ہوا، تو اس وقت مجھے اتنا محسوس ہوا، مجھے اتنا بغرگیر ہو کے ملے، میں زندگی میں کبھی ایسے نہیں ملے، وہ اتنا خوش ہو کے ملے مجھے، اور مجھے وہ بڑا کافی دیر تک بغرگیر ہوئے، اور میں خود حیران تھا کہ یہ کیوں آج اتنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، مبین چودھری صاحب جو تھے وہ صحافت کا ایک باب تھے، اور ایک بڑا ہی روشن باب بند ہو گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مبین چودھری سے بڑا انسان جو صحافت کی دنیا میں یو کے کی زمین پہ نہیں آیا، سب سے بڑا انسان تھا وہ۔ صحافی تو ہم سب ہیں، لیکن انسان وہ سب سے بڑا تھا، اور اس کا آلٹرنیٹو، اس کا نعم البدل ہم نہیں سمجھتے کہ مستقبل قریب میں یہاں یو کے برطانیہ کی زمین پہ پاکستانی کوئی صحافی ہو۔ سب سے زیادہ 8 سال ہم لوگوں نے اکٹھے رات دن اکٹھے گزارے۔ اگر 24 گھنٹے تھے تو 12 گھنٹے میں اور مبین صاحب اکٹھے رہتے تھے، اور میں نے ان سے بڑا انسان جو ہے وہ کوئی نہیں پایا یہاں کے صحافت کی دنیا میں۔
मुझे तो सिर्फ इस चीज़ का दुख है कि मुझे 3 दिन पहले वो इंसिस्ट कर रहे थे मुलाकात के लिए, तो मैं वहाँ जा नहीं सका। मुझे ये दुख है, सबसे बड़ा इंसिडेंट मेरे लिए यही है। मैं स्टेबल नहीं हो पा रहा कि सहाफ़त की बुनियाद बरतानिया में ख़ास तौर पे पाकिस्तान प्रेस क्लब की मुबीन चौधरी साहब ने रखी। वो सिर्फ दोस्त नहीं, मेरे उस्ताद थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। गो कि हमारा जो बैच कॉलेज टाइम का तकरीबन एक जैसा ही, और उनसे वो कुछ सीखा। एक मुकम्मल सहाफ़ी जिसको कहते हैं ना, जिसने सहाफ़त के अलावा कुछ ना किया हो, वो मुबीन चौधरी। वो थे कि जो लंदन में भी पैदल बसों पे सफ़र करने वाले सहाफ़ी, ना गाड़ी उनके पास, ना कभी उनको कारोबार और पैसे की बात करते सुना, ना कोई ऐसी, हमेशा ख़बर की बात करना, ख़बर बनती, ख़बर की, अखबार की, सहाफ़त की, हमेशा जोड़ने वाले और मुस्बत सोच वाले इंसान। कुछ ना कहूँ ना तो इस वक्त बरतानिया की सहाफ़त, जो पाकिस्तानी सहाफ़त है, उसके लिए इतना कहना कि आज जो शख्सियत हमारे दरमियान से चली गई, नहीं लगता कि ऐसी शख्सियत हम दोबारा पा पाएंगे। इसमें पहले तो मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे दोस्त भाई इस दुनिया से रहलत कर गए। ये कोई हमसे पूछे, यकीन मानिए जब से ये ख़बर सुनी है उस वक़्त से लेकर अब तक जितनी सैकड़ों कॉलें मैं सुन चुका हूँ, इससे लगता है कि दुनिया में ऐसी शख्सियत चली गई है जिसको हर आदमी मिस कर रहा है। इतने अच्छे आदमी थे। ये है कि जब उनके साथ सफ़र करते थे तो वो अक्सर कहते थे कि चलो यार आज हमने पान खाना है। मैंने कहा यार मुबीन साहब छोड़ें इसको, क्या पान खा। कहते नवीद चौधरी तुझे क्या पता इसमें क्या नज़ारा है। तो ये उनकी एक याद, जैसे हम हंसते थे उसके साथ जाते थे, खुश होते थे। वो जहाँ पे भी उन्होंने कहा नवीद उधर को ही जाना है, तो ये एक उनकी मोहब्बत स्टाइल था। हम भी अपना टाइम निकाल के उनके साथ जाते थे, बहुत प्यार होता था और वो हंसी खुशी जाते थे। हमने उनको मजाक छेड़ना चाहिए, सब क्या आप हर वक्त ये खाते रहते, कुछ और खाया करें। तो वो कहते नवीद तुम भी खाओ। तो ये उनकी एक मोहब्बत ऐसी गपशप होती थी जिससे हमें घंटा सफ़र जो था ना वो 5 मिनट का लगता था। ये बहुत मतलब हम तो उनको वाकई मिस कर रहे हैं। कोई शक नहीं, आज हमें पता होता कि वो इस दुनिया से चले जाने वाले हैं, तो यकीन मानिए ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। हम रियली जो है अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और घर वालों को सब्र। मुबीन साहब के साथ जी हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती भी थी। वो हम उनके साथ 20 साल हो गए काम करते हुए, तो वो हमेशा पेश रहते थे। वी लॉस्ट अ ग्रेट एसेट ऑफ आवर कम्युनिटी, हमारी पाकिस्तान कम्युनिटी। और जो यहाँ पे हम मिलाद करते हैं तो 20 साल से मुतवातल वो हमारे साथ शाना बिशाना खड़े हैं और उन्होंने बहुत बहुत अच्छे काम किए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे और उनको फैमिली को सब्र दे।